اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات 31 دسمبر کی یہ رات ہے اور 12 بجنے سے پہلے یہ 31 دسمبر کی شب ہے جس کو آپ 31st نائٹ کہتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا اتنا بخار سوار ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ 31st نائٹ کو مناتے ہیں، اور میری مسلم قوم کا حال بالکل بھیڑوں جیسا ہے۔ جیسے بھیڑ کے آگے بکری چلتی ہے، وہ بکری ان کو جہاں لے جاتی ہے وہ سر نیچا کر کے، جس طریقے سے بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، چاہے اچھی جگہ ہو یا بری جگہ، بالکل مسلم قوم کا حال الا ماشاءاللہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جہاں جا رہی ہے یہ لاشعوری طور پر انہی کے پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بس صرف یہ کہلانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ ہیں اور ہمارا بھی کچھ مقام ہے، ہمارا بھی کچھ مرتبہ ہے، ہم بھی روشن خیال ہے، ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہمارے پاس بھی شعور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نقل میں ہماری قوم اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ انجام کار کیا ہے، اس کام کا انجام کیا ہے، لوگ اس سے بے فکر ہو کر اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 31st نائٹ کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور نبوت و رسالت میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 صدیوں میں بھی اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس کے بعد اسلام آیا تو اسلام کے وقت جو عیسائی موجود تھے اس وقت بھی اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ 31st نائٹ جو ہے عیسائیوں میں نہ دور عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، نہ پھر 5.5 صدیوں میں ہے، اور نہ اس کے بعد 5 صدیوں میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عیسائی جس تہوار کو اپنا مذہبی تہوار سمجھ کر کے مناتے ہیں، اس تہوار کی حیثیت مذہب عیسائیت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور اس تہوار کی پوزیشن اور اس کی حیثیت اتنی ہے کہ یہ 3 شین سے مشتق ہے۔ اس تہوار کے اندر بس 3 شین ہوتی ہے اور چوتھی کوئی بات نہیں ہوتی، ایک تو شراب، ایک تو شباب اور ایک شاعری۔ یہ 3 شین کا تعلق ہے اس تہوار سے جس کو آپ 31st نائٹ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے یہ وہی دین تھا جو مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی اسلام کے سوا کوئی تعلیم لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی اسلام کی تعلیم لے کر کے آیا، بلکہ میرے اور آپ کے امام اہل سنت انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک وزیر ہوتا ہے، اس وزیر کی ایک مسند ہوتی ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی ایک مسند ہوتی ہے، اور سارا کاروبار بادشاہ نے چلانا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے کھانا تقسیم ہوتا ہے، بادشاہ کے حکم سے پانی تقسیم ہوتا ہے، بادشاہ کے حکم سے زندگیاں تقسیم ہوتی ہے، بادشاہ کے حکم سے خلعتیں تقسیم ہوتی ہے، لیکن کسی حکمت کے تحت اس مسند پر بادشاہ جب نہیں بیٹھتا تو لوگ بادشاہ کی مسند پر وزیر کو بٹھاتے ہیں، لیکن وہ وزیر بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہ وزیر بادشاہ کا نائب بن کر اس کی ذمہ داریوں
کو نبھاتا ہے تو یوں لوگ کہتے ہیں کہ آج بادشاہ کی بدلی پر کوئی وزیر آ گیا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. جو نبوت و رسالت کا منصب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو نبی رکھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب مطلق، اپنا محبوب اعظم اگر کسی کو کائنات میں بنایا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. اور ڈائریکٹ کوئی اللہ کا محبوب اس دنیا میں نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. نہ آدم کو یہ شرف حاصل ہے، نہ موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے، نہ نوح کو یہ شرف حاصل ہے، نہ عیسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے. یہ سارے انبیاء ڈائریکٹ اللہ کے محبوب نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے یوم میثاق ان سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو اور تمہارے درمیان میرا حبیب تشریف لائے تو کیا ہوگا؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم اس وقت اپنا کلمہ جب تم پڑھوا رہے ہو اور حبیب آ جائے، جب محبوب آ جائے تو پھر تم اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے بلکہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھاؤ گے اور تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلو گے. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہی تو ایسا ہی ہے کہ بادشاہ نہ تھا، وزیر کو اس کی کرسی پہ بٹھایا گیا، لیکن بادشاہ آ گیا تو وزیر کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہونا ضروری ہو گیا اور کرسی چھوڑنا ضروری ہو گیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام یقیناً نبوت و رسالت لے کر کے آئے، لیکن وہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے نائب بن کر کے تشریف لائے. جو دین حضور لانے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نائب بن کر کے آئے. اسی لیے امام کہتے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اس بدلی میں امام نے دونوں جگہ پر الگ الگ معنی میں بدلی کا استعمال کیا ہے. آقا کریم کے دیوانوں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی دین لے کر آئے جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے. تو اس دین میں نہ شباب کی گنجائش ہے، نہ شراب کی گنجائش ہے اور نہ فحش شاعری کی گنجائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 31st نائٹ ہے یہ کسی منچلے کی ایجاد ہے، یہ مذہبی قانون نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مذہب کا قانون اتنا پھوڑ نہیں ہو سکتا، مذہب کا قانون اتنا گندا نہیں ہو سکتا، مذہب کا قانون اتنا بدترین نہیں ہو سکتا. مذہب بہرحال مذہب ہے. اور پھر یہ جو عیسائی کر رہے ہیں، قرآن کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جس سورت مبارکہ کو زندگی بھر بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، جو سورت الفاتحہ ہے، جو ام الکتاب ہے، جو سبع مثانی ہے، جو سورت الشفا ہے، جو سورت الدعا ہے، جو کنز الکتاب ہے، جو کنز الحکمہ ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن میں